السلام علیکم ناظرین، میں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو بھائی اور بھابھی کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو بھائی اور بھابھی اس وقت اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے جسم میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ میرا بھی اب دل کر رہا تھا کہ میں بھی اب کسی کے ساتھ ایسا کھیل کھیلوں۔ میں اب اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ یہاں پر میرا چھوٹا بھائی سو رہا تھا۔ میں نے اب اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی۔ میری عمر تقریباً 22 سال ہو چکی تھی۔ میں مکمل طور پر جوان تھی اور میرا دل بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے پاس آ گئی تھی اور ہمارا بیڈ ایک ہی تھا۔ میں اب اس کے بیڈ پر سونے لگی اور اس کے بعد میں نے موبائل پر مووی لگا دی۔ وہ بھی دیکھنے لگی اور اس کے ساتھ میں نے چھوٹے بھائی کو بھی جگا دیا۔ میں نے کہا کیا تم مووی دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیکن جب میں مووی کا سین دیکھ رہی تھی تو اس کی نظر پڑی تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کوئی عام سی مووی نہیں تھی، بلکہ اس مووی میں بہت عجیب سے سین تھے۔ ان موویز کو دیکھنے کے بعد میرے بھائی نے کہا کہ آپ نے بھی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی مووی نہیں دیکھی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کبھی بھی ایسی مووی نہیں دیکھی۔ اب اس مووی کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب سی طاقت آ چکی تھی۔ وہ بھی اب اسے دیکھتے ہوئے کافی حد تک تیار ہو چکا تھا۔ وہ بھی اب دیکھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کیا تم بھی یہ سب کچھ کھیلنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بھی ایسے کھیلے۔ اب یہ کھیل میرے لیے بہت زیادہ آسان ہو چکا تھا۔ مجھے پہلے ڈر تھا، لیکن اب عرفان میرا ساتھ دے رہا تھا۔ عرفان میرا چھوٹا بھائی تھا۔ اب شاید یہ میری پہلی اور ایک خوبصورت حسین رات تھی۔ عرفان نے کہا آپ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گی؟ میں بھی ڈر رہی تھی، عرفان چھوٹا ہے، کہیں یہ سب کچھ بتا نہ دے۔ لیکن عرفان نے جب کہا کہ آپ یہ سب کچھ کسی کو نہیں بتائیں گی، میں عرفان سے کہہ رہی تھی کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گی اور تمہیں اچھا کھلاڑی بنا دوں گی، کیونکہ تمہیں آگے ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں تو خود عرفان کی دیوانی ہو چکی تھی۔ مجھے بھی اب اس سے محبت ہونے لگی تھی، کیونکہ اب یہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم اکثر یہاں اکیلے ہوتے تھے۔ میرے لیے تو اب یہ سب کچھ بہت زیادہ آسان ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگوں نے جیسے جیسے مووی میں مختلف قسم کے کھیل دکھایا جا رہا تھا، ہم اسی طرح اپنا کھیل شروع کر چکے تھے۔ میں تو عرفان کو بچہ سمجھتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا عرفان میرے سامنے ٹک پائے گا، لیکن عرفان نے جیسے کھیلنا شروع کیا، عرفان کو میں نے جس طرح بتایا تو بالکل اسی طرح کھیل رہا تھا۔ مجھے بھی اب اس میں کافی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے عرفان سے پوچھا کہیں پر بھی تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہو تو یہ کھیل چھوڑ دینا۔ میں نہیں چاہتی تھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو۔ عرفان نے کہا کہ نہیں، مجھے اب اس کام میں کافی اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم کافی حد تک یہ کھیل مکمل کر چکے تھے۔ میں نے جیسے بھابھی اور بھائی کو دیکھا تھا، اب ہم بھی بالکل اسی طرح سے کھیل پا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد عرفان نے کہا میں تھک چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اب میں تمہاری جگہ پر کھیلوں گی۔ عرفان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عرفان نے اس کے بعد اب سب کچھ مجھے کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اب آپ اگلے سین کو دہرائیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے عرفان کھیل رہا تھا، اب اس کے بعد میں اسی طرح کھیل رہی تھی۔ عرفان کو کافی اچھا لگ رہا تھا۔ عرفان بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ عرفان بھی شاید یہی سب کچھ چاہتا تھا۔ اس کے بعد عرفان اور میں مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ عرفان اور میرا کھیل مکمل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد عرفان کو بھی میں نے کہا کہ جا کر فریش ہو جاؤ، جو عرفان بھی فریش ہو کر سو گیا۔ صبح جب اٹھے تو عرفان میرے بارے میں کچھ عجیب سا سوچ رہا تھا۔ جب میری طرف دیکھا تو مسکرا دیتا۔ میں نے عرفان کو سمجھایا کہ ایسے مت دیکھا کرو۔ عرفان کو میری عادت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے بھی اب اس بات کا ڈر لگنے لگا تھا کہ عرفان نے اگر سب کے سامنے ایسی بات کرنا شروع کر دی تو سچ میں بہت پریشانی ہوگی۔ اس لیے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اب میں ڈرتی تھی۔ ایسا مت سوچا کرو، جو غلطی ہوئی تھی ہو گئی، میں نے توبہ کر لی، تم بھی توبہ کر لو اور آئندہ کبھی بھی اس بارے میں مت سوچنا۔ اس کے بعد کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔